الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ جس کا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں معزز سامعین ناظرین اور حاضرین میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا ہمارا موضوع بیٹی کی فضیلت ہے۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ دیر پہلے میاں والی میں ایک بڑا دل خراش اور افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے اپنی چند روز کی بیٹی کو بے دردی کے ساتھ گولیاں برسا کر
قتل کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس سے ہر آنکھ اشکبار ہوئی اور میں بہت زیادہ افسردہ ہوا۔ یقین جانیں کئی دن تک میں روتا رہا کہ یارو زمانہ جاہلیت میں تو ایسے ہزاروں واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک مسلم معاشرے میں ایسا واقعہ ہونا افسوسناک ہے اور باعث شرم بات ہے۔ تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ یار ایسے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے ضرور ہوتی ہے جس وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کو مارتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کی تربیت جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے، یا ان کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے، یا ان کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، یا ان کی دین سے دوری ہوتی ہے، جس وجہ سے ایسے جو واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے کہ وہ باقاعدہ طور پر قانون سازی جو ہے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کو بھی حرکت میں لے کر آئیں تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی جرت جو ہے نہ کر سکے بیٹیوں کو مارنے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ علماء کے ساتھ مشاورت کر کے سکول کے، کالجز کے اور یونیورسٹیز کے نصاب میں بیٹیوں کی فضیلت، عظمت، شان کے بارے میں مضامین جو ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں اس بندہ نچیز کے لائق بھی کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطابات میں لوگوں کو بیٹیوں کی شان، عظمت، فضیلت کے بارے میں ضرور آگاہی دیں تاکہ معاشرے میں کوئی فرد بھی، کوئی شخص بھی ایسا واقعہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے ویل ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی میں یہ
کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا پازیٹیو رول جو ہے ادا کریں، لوگوں کو آگاہی دیں کہ بیٹیاں جو ہیں دین مصطفی نے ان کی عظمت بیان کی ہوئی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہوئی ہے، ان کی شان بیان کی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین سے، ناظرین سے اور سامعین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی باتیں آپ مجھ سے سنیں، اس کو جا کر اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، احباب میں، ہمساؤں کو ضرور آپ جا کر بتائیں کہ بیٹی کی شان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس اپنے فورم کے تحت بیٹی کی عظمت کے بارے میں، بیٹی کی شان کے بارے میں متعدد سیشن جو ہے کریں گے، تاکہ جو بات ہے وہ فلی طور پر واضح ہو جائے اور کسی قسم کا جو ہے ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے ہم ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں جن میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میں اپنی جانب سے بھی اور آپ سب لوگوں کی جانب سے پرزور الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم بیٹی کے مرتبے کو، مقام کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو جو ہے وہ واضح طور پر ہم بیان کریں۔ یقین جانیں، میرا اللہ گواہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پورے سچے دل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ لوگ بھی پورے سچے دل کے ساتھ بیٹھیں اور میرے ایک ایک جملے کی جانب جو ہے وہ فوکس رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو نفع حاصل ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنی بات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تھوڑا سا آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ اگر ہم جانوروں کی نیچر کو دیکھیں نا، تو یقین جانیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو چاٹتے ہیں، اور ان کو اپنا دودھ جو ہے پلاتے ہیں، ان کی خوراک کے لیے وہ جو ہے تگ و دو کرتے ہیں، ان کی وہ خود جو ہے پرورش کرتے ہیں بڑے پیار سے، بڑے محبت سے۔ میرے دوستو، باوجود اس کے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ جانوروں سے بھی بڑھ کر حیوانیت میں آگے جو ہے بڑھ گیا ہے کہ کبھی وہ دنیاوی شرم و عار کی وجہ سے اپنے بچوں کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو مار ڈالتا ہے، کبھی وہ اس فکر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ میں اس کو، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو کیسے جو ہے پالوں گا، پوسوں گا، کیسے جو ہے مجھ سے ان کی جو ہے پرورش ہوگی، وہ مار ڈالتا ہے۔ میرے دوستو،
ان انسانی کسائیوں کے ہاتھوں تاریخ کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو سینکڑوں بچیاں جو ہیں وہ ذبح کی گئیں اور ہزاروں جو ہیں زندہ درگور کی گئیں۔ میرے دوستو، ایسے واقعات سے جو ہے انسانی تاریخ جو ہے بری پڑی ہے۔ مسند دارمی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینکنے کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینکا تو وہ مجھے اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا کی صدائیں لگا رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی یہ آوازیں سنتے سنتے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، یعنی غائب ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ کتنی بڑی سنگ دلی والی بات ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے یار، ان میں کوئی خوف نہیں تھا، تو اپنی بچیوں کو جو ہے کنویں میں پھینک دیتے تھے، اور بچی کی جو آوازیں ان کے کانوں میں آتی تھی ان کا بھی ان پر جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ درجہ انسانیت سے تو وہ گرے ہوئے ہی تھے، وہ درجہ حیوانیت سے بھی وہ گر چکے تھے۔ ایسے ہی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس نے اپنی 8 بیٹیوں کو، 8 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں صرف اور صرف ظلم تھا، زیادتی تھی، گمراہی تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ اور ایسے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت کا تاج پہن کر آتے ہیں۔ میرے دوستو، انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ انسان ہوتا تو ہے لیکن انسانیت کو وہ بھول جاتا ہے۔ ایسے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت بن کر تشریف لاتے۔ اسلام نے ان کے اس فعل کو سختی سے منع کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ بچوں کے قتل کرنے کو روکنے کا حکم آتا، سختی سے منع کیا جا رہا ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور
کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج سے تقریباً 29-30 سال پہلے میں نے یہ ساری کی ساری اس بات کے اوپر غور کیا کہ اس وقت کے ظالمانہ معاشرے میں ایسا کیوں کیا جاتا تھا، وجوہات کیا تھیں۔ بے شمار قسم کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو تھے وہ بچی کو باعث ذلت سمجھتے تھے، بچی کو باعث حقیر سمجھتے تھے، اور بیٹی کو آر سمجھتے تھے، اور اپنے لیے اس کو رسوائی سمجھتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سختی سے اس چیز کو منع کیا، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں ہمیں ان کو کھلانا پڑے گا، تو لہٰذا جو ہے ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کے اندر اس ساری بات کو جو ہے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیۃ املاق۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اپنی اولاد کو، بالخصوص بیٹیوں کو، محتاجی یعنی ناداری یعنی مفلسی کے خوف سے، ڈر سے قتل مت کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کو بھی اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رب نے پہلے یہ منع کیا ناداری کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اور دوسرا ساتھ خوشخبری بھی دی کہ ہم ان کو بھی اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا۔ اللہ نے کہا بے شک ان کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا، بالخصوص بیٹیوں کو قتل کرنا بہت باری گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کہ رب نے کہا کہ اس چیز کو کہیں عام نہ سمجھ کے بیٹھ جانا، جو تم لوگ جو ہے کر رہے ہو۔ کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ مار دیا کرتے تھے بیٹیوں کو، قتل کر دیا کرتے تھے۔ رب نے ان پہ یہ چیز واضح کی، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو نہ حق قتل کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور رب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ باری گناہ ہے۔
تو میرے دوستو بیٹی کا سب سے پہلا جو حق ہے اور والدین کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ قابل غور جملے، وہ یہ ہے کہ بیٹی کو پیدا ہونے دیں۔ کیونکہ آج کل سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونی ہے یا بیٹا پیدا ہونی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے کم ظرف ہیں کہ وہ جو ہے اگر بیٹی پیدا ہونی ہو اس کے حمل کو گرا دیتے، ضائع کر دیتے، اور کچھ اتنے جاہل ہیں کہ وہ جب حمل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی ہمیں بچوں کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس حمل کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ رب کائنات نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اِنَّا قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا، بے شک بچوں کو قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بچوں کا دوسرا حق کیا ہے؟ بالخصوص بیٹی کا دوسرا حق کیا ہے؟ بیٹی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے، اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو پیدا ہونے دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ رہنے دیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہماری رہنمائی جو ہے وہ پوری طور پر کی ہے۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 16-17 سال پہلے حاج صاحب میں اسلامیات میں ماسٹر ڈگری کر رہا تھا، تو جو سورہ نحل ہے یہ سورہ ہمارے نصاب میں شامل تھی، اور جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیات میں پڑھنے جا رہا ہوں، ان آیات کے اوپر میں نے آج سے 16-17 سال پہلے غور کیا، تو ساری کی ساری بات کی سمجھ آئی، اور اللہ رب العزت کی ذات کا میں نے شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ ہم کہیں اس زمانہ جہلیت میں پیدا نہیں ہوئے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ساری بات واضح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا، یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بشرا به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب فی التراب اعلی ساء ما یحکمون۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ساری بات جو ہے وہ واضح کی۔ ترجمہ سب سے پہلے سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب انہیں یعنی ان میں سے کسی کو لڑکی کی یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یعنی کالا ہو جاتا، یعنی بے رونق ہو جاتا، اور وہ دل ہی دل میں گٹنے لگتا۔ اس خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے، یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور یہ سوچتا کہ اس ذلت کو لیے ہی رہوں یا کہ مٹی میں دبا دوں۔ خوب سن لو، یہ بہت ہی بری تجویز ہے، یعنی اللہ نے خبردار کیا کہ خبردار، یہ بہت ہی برا فعل کر رہے ہو، یعنی بیٹی کو زندہ دبانا۔ تو میرے دوستو، جب میں اس آیت پہ پہنچا تو یقین کیجئے کہ میری روح کانپ اٹھی۔ اور میں نے خیال کیا کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کی اس بری حرکت کو، بری عادات کو، بری چیزوں کو، برے فعل کو، برے عمل کو، کہ جو وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قرآن میں اس کو نازل کر کے تا قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا اللہ جو ہے وہ ایسے فعلوں کو ناپسند کرتا ہے، کہ مولا کے نزدیک ایسے عمل جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں کہ تمہیں بیٹی کی خبر دیجئے، بلکہ خبر بھی نہیں۔ اللہ پاک کی قسمیں اگر غور کریں تو جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، بشرا، تو یہ محض خبر نہیں بنتی، بلکہ خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے بیٹی کے پیدا ہونے کو خوشخبری کہا ہے، اور اس خوشخبری کے اوپر جو لوگ اپنے منہ کو سیاہ کر لیتے ہیں سنتے ہی، اور باعث شرم سمجھتے ہیں، باعث ذلت سمجھتے ہیں، اور بالکل جو ہے زبانیں ان کی خاموش ہو جاتی ہیں، بلکہ بستیوں سے وہ لوگ جو تھے وہ باہر نکل جاتے تھے کہ کسی کو جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا منہ جو ہے دکھائیں نہ، کمریں ان کی جھک جاتی تھی، چہرے بے رونق ہو جاتے تھے، اور کئی دن گاری نہیں آتے تھے کہ
کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور یہ سوچتے رہتے تھے کہ یار اگر اس کو زندہ رکھوں تو یہ تو بہت ہی شرم والی بات ہوگی، آر والی بات ہوگی، کیونکہ وہ بیٹی کو حقیر سمجھتے تھے کہ یار یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر زندہ رکھی گئی تو یہ ہمارے لیے وہ یہ سوچتے تھے کہ بڑی رسوائی ہوگی کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا. اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے، زندہ زمین میں دبا دیتے تھے. لیکن اللہ کی ذات نے خبردار کیا کہ یہ بہت برا فعل ہے کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو میرے دوستو یہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے یاد رکھیں گے لعنت بھیجی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں گے. میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے صرف بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا آپ نے کہا نہیں، صرف حکم نہیں دیا بلکہ عملی نمونہ پیش کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات لا تکرہ البنات فإنی آب البنات. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، میں بیٹیوں کا باپ ہوں. میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلتوں سے، عظمتوں سے، شانوں سے نوازا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کائنات میں سب سے افضل ہیں. جیسا کہ طبرانی میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے روایت کیا کہ جبریل نے علیہ السلام نے آپ کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کی گواہی دی کہ میں پوری کائنات میں گھوما اور پھرا، یعنی مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا، میں نے کوئی گھرانہ جو ہے بنو ہاشم سے افضل اور کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل میں نے نہیں دیکھا. تو میرے دوستو، بیٹیوں کا باپ ہونا باعث شرف ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ چیزیں دی ہیں، وہ شانیں دی ہیں، وہ عظمتیں دی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے. بیٹی جو ہے یہ باعث ذلت نہیں ہے، یہ تو باعث فضیلت ہے. میرے دوستو، بخاری فی الادب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے
چال ڈال میں، شکل و شباہت میں اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی، یعنی آپ کے پاس حاضر ہوتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو سجدہ بھی آپ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ میرے دوستو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ بیٹی تو شان والی ہوتی ہے، بیٹی تو عظمت والی ہوتی ہے، اور بیٹی نے یہ دنیا کی تمام بیٹیوں کو یہ بات بتا دی کہ جو بابا ہوتے ہیں وہ شان والے ہوتے ہیں، مقام والے ہوتے ہیں۔ میرے دوست سن لو کہ پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی بابا ہے اور نہ ہی سیدہ فاطمہ جیسی کوئی بیٹی ہے۔ بابا بھی ایسا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، بیٹی بھی ایسی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، بابا بھی بے مثل ہے، بیٹی بھی بے مثل ہے۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کو عزت دی، جن کو زمانہ جہلیت کے لوگ جو تھے باعث ذلت سمجھتے تھے، باعث شرم سمجھتے تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھو کہ بیٹی کے سارے مفہوم کو واضح کیا کہ بیٹی ہوتی کون ہے۔ یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیدی ہو کر آتی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنی چادر اس کو دیتے ہیں، اس کا سر بھی ڈھانپا جاتا ہے، یعنی اس کے سر کو ڈھانپ دیا جاتا ہے چادر دے کر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سے یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ اپنی چادر نہ دیں، میں دے دیتا ہوں، کہ آپ کی چادر جو ہے وہ پاک ہے، اس پہ تو قرآن کی آیات جو ہیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ تو کافر کی بیٹی ہے، مشرک جو ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، تو لہذا چادر میں دے دیتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس وقت تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ بیٹی صرف وہ نہیں جو تمہارے بستر پر پیدا ہوئی ہو، بیٹی صرف وہ نہیں جو تمہاری صلب سے پیدا ہوئی ہو، بیٹی صرف وہ نہیں جو تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہو، بیٹی صرف وہ نہیں
جو رشتے میں تمہاری بیٹی ہے بلکہ دوسروں کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ آپ کائنات کی ساری بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں، شرف دینے کے لیے آئے ہیں، حقوق دینے کے لیے آئے ہیں، شانیں دینے کے لیے آئے ہیں، عظمتیں دینے کے لیے آئے ہیں، محبتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج بھی جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حق اور سچ مانا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو چکے ہیں، وہ دوسروں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں، ان کو وہ مقام عطا کرتے ہیں، درجات دیتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عزتیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ ایسے بندے ہیں جو عزتیں دینے والے ہیں، عزتیں چھیننے والے نہیں۔ وہ عزتیں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، عزتوں کو لوٹنے والے نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے ایسے بندوں کی قرآن میں شان بیان کی ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سچ مانتے ہوئے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنے ایسے خاص بندوں کی قرآن میں شان بیان کر رہا ہے، اور دنیا والوں تم کو مولا جو ہے نشانی بتا رہا ہے کہ میرے ہیں کون۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ ایسے ہیں جو زنا نہیں کرتے، یعنی جو دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو گندی نظروں سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں یار، وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ بندے خدا کے محبوب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، والسلام علیکم۔